جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک یہ مسلسل ایک تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ پوری کی پوری انسان کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، اور اس کو بنانے والے نے اس کائنات کا مرکزی کردار جو ہے وہ انسان کو دیا ہے۔ اب انسان کے ارد گرد انسان جس کائنات میں ایگزسٹ کر رہا ہے، جہاں پہ اس نے اپنی زندگی کے صبح و شام گزارنے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلسل تبدیلی رکھ دی۔ یعنی آپ دیکھنے میں بھی ظاہری طور پر بھی آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے کہ دن اور رات بدل رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، مہینے بدل رہے ہیں، وقت بدل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس وقت سائنسز کے دور کے اندر زندہ ہیں اور ٹیکنالوجی کی پیک پر ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنسز نے بھی بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہمارے سامنے لا رکھی ہیں کہ جو ہمیں عام نظر سے ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ تو اب ہم آخری نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ ہر چیز بدل رہی، اور پھر انسان جو ہے بذات خود جس کے لیے یہ کائنات تخلیق پاتی ہے وہ بھی مسلسل بدل رہا ہے، اس کی سوچ بدل رہی ہے، اس کے حالات بدل رہے ہیں، قد کاٹ میں فرق آ رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تبدیلی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا تھا وہ اپنی شان کے مطابق ویسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، اور اگر تبدیلی ہے تو وہ انسان میں ہے یا اس کائنات کے جو ہے وہ موجود ہونے میں، یا پھر اس کے فنا تک اس میں مسلسل تبدیلی جو ہے وہ آتی رہے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جب انسان کو مرکزی کردار دیا ہے نا، تو سب کچھ پھر انسان کے لیے۔ تو کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دوسری کچھ چیزوں کے جیسے دن کے ساتھ رات کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے، ایسے ہی انسانی رویوں کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازمی قرار دے دی گئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بھوک کے ساتھ جو ہے وہ شکم سیری ہے، پیاس کے ساتھ سیرابی ہے، اور اسی طرح سے جاگنے والے کے ساتھ جو ہے وہ پرسکون نیند ہے، مرض کے ساتھ صحت ہے، اور گم کردہ کو منزل مل جاتی ہے۔ ایسے ہی مشقت کے ساتھ آسانی ہے، اور اندھیرے کے ساتھ روشنی، رات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دن بنا دیا، اور صحرا اگر ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ نخلستان بھی، آنسو ہے تو مسکراہٹ بھی، خوف ہے تو امن بھی، اسی طرح گھبراہٹ ہے تو سکون بھی۔ اب یہ سارے رویے موجود ہیں اور انسان بھی موجود ہے۔ اب انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، خیر اور شر ہے۔ اچھا جی، مثبت سوچ ہے، منفی سوچ، اور وہ بندہ جو مثبت سوچ کا مالک ہوتا ہے نا، اس کی لسٹ کی ترتیب جو ہے وہ مثبت سے منفی کی طرف جو ہے نا وہ نہیں جاتی۔ وہ اگر اس پر حالات کی تنگی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ مثبت سوچ کا مالک بن جاتا ہے، اور پھر اپنے مالک پر یقین کر لیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے اس پر بھوک آ جاتی، اور بھوک کو وہ برداشت کرتا ہے ایک آزمائش اور مصیبت سمجھ کر، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس امید پر اس بھوک کی آزمائش کو برداشت کرتا ہے کہ اللہ مجھے شکم سیر بھی ضرور کرے گا، اللہ جو ہے وہ مجھے غنی اور دولت مند بھی ضرور کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ دولت مند ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھوک کو سوچنا چھوڑ دیتا ہے، وہ مزید اللہ کے کرم پر نظر رکھتا ہے۔ ایسا بندہ جو ہے وہ یقین کامل رکھتا ہے اللہ پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کی لسٹ جو ہے وہ اس طرح سے کوئی مصیبت آ جاتی تو اس سے وہ اچھائی کی طرف آتا ہے، اور پھر اچھائی پر قائم ہو جاتا ہے اور اللہ پر یقین کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اگر مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، زندگی ہے، مرض سے تندرستی ہر بندے کے ساتھ ہے، مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ یہ یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، یا اس مرض کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دینی ہے، اور پھر میں نے ہمیشہ صحت پر قائم رہنا، اور جب صحت مل جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ مرض کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اب میں مرض میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو یہ اس کے مثبت سوچ کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جس کی سوچ منفی ہوگی اس کی لسٹ تو وہی رہے گی۔ یہ رویے سب انسانوں کے ساتھ ہیں جن کی میں نے ابھی گنا ہے،
لیکن اس کی لسٹ کی ترتیب الٹی ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہے فتح اگر اس کو حاصل بھی ہو جاتی ہے، وہ تب بھی شکست کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور یہ یقین رکھے کہ اللہ مجھے سمندر میں نہیں ڈبوئے گا، اور اللہ نے نہیں ڈبویا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ آپ نے اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو جب آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ بھائی اب میرے اچھے دن ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، تو اچھے دن قائم رہیں گے، کیونکہ اللہ آپ کے گمان کے مطابق بھی۔ حضرت واصف علی واصف جیسے ایک بڑے عظیم انسان کا قول ہے کہ غم جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹے آدمی کو جو ہے نا وہ توڑ دیتا ہے۔ غم جو ہے وہ چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے، لیکن اگر غم میں بندہ غم دینے والے کو یاد رکھے تو پھر انسان کو وہ غم جو ہے وہ بلند کر دیتا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو تو ہمیں بہرحال اس ذات کو سامنے رکھنا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس نے جو ہمارے بارے میں سوچ بنا رکھی ہے۔ ہمارے دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرتا ہوں اور اس کے ری ایکشن پر جو ہے کبھی اس سے لڑائی ہو جاتی، اس کے ری ایکشن پر میں اپنے نظریے بدل لیتا ہوں، لیکن اللہ انسانوں کے ری ایکشن پر نظریے نہیں بدلتا۔ اللہ نے انسانوں کے بارے میں جو فیصلے کر رکھے ہیں وہ پکے ہیں، انسان اس کی جو ہے وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، دونوں صورتوں میں اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت جو ہے وہ اسی طرح سے رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ویسے اپنی کامیاب زندگی کو گزارنے کے لیے یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ جب ہم کوئی نظریہ بنا لیں تو کسی کے ری ایکشن پر اس کو چینج نہ کریں، یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ذات خدا کا جو عمل، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس مثبت سوچ کے ساتھ اپنی اس لسٹ کو دیکھیں، یہ رویے، بھوک ہے، پیاس ہے، جاگنا ہے، مرض ہے، زندگی کی مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں، اندھیرے ہیں زندگی کے، رات ہے، اور اسی طرح سے زندگی کے اس تپتے ہوئے صحرا کے اندر انسان کے آنسو بھی ہیں، خوف بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہر بندے کے ساتھ۔ لیکن یہاں آ کر جو بندہ جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ کتنا خدا کو ساتھ رکھتا ہے، اس بات پر اس کے ایمان کا فیصلہ بھی ہوتا ہے اور اس کے یقین کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، توکل کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، اور یہیں آ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق زیادہ مضبوط کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔